جو شخص تم میں سے گناہ کو دیکھیں اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ کے ساتھ اسے روکنے کی کوشش کریں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، گناہ کرنے والا زیادہ طاقتور ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ اپنی زبان کے ساتھ جو ہے اس گناہ کو روکنے کی کوشش کریں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں، گناہ کرنے والا زیادہ طاقتور ہیں، تو فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل کے اندر اس چیز کو جو ہے وہ برا سمجھ لیں۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا ایک کمزور ترین درجہ موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الساکت عن الحق الشیطان الاخرس، کہ جو بندہ کسی گناہ کو دیکھ کر خاموش رہتا ہے اور کسی کی اصلاح نہیں کرتا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گونگا شیطان ہے، یعنی اسے حق بات کا پتہ بھی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ تبلیغ نہیں کرتا، اس کے باوجود اپنے مسلمان بھائی کی اصلاح نہیں کرتا، تو کہا گیا وہ گونگا شیطان ہے۔ اسی مشکوٰۃ شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مومن جو ہوتا ہے نا، وہ مومن کے لیے ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح ایک انسان شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے بال جو بکھرے ہوئے ہیں، میرے کپڑوں کے اوپر کوئی چیز موجود ہے، یعنی جس طرح شیشہ ہر چیز بتا دیتا ہے، اسی طرح سامنے والے مومن بھائی کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے مومن بھائی کے اندر کون سی خامی موجود ہے۔ اب اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی اصلاح کریں، اور یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ اگر اصلاح کرنی ہے کسی کی تو اس کی تنہائی کے اندر جا کر لیں، کہ بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے اندر اس کی اصلاح کریں، آپ اس کو تنہائی کے اندر سمجھائیں۔ اور یہ بھی ایک اصلاح کا طریقہ ہے کہ آپ اس کو تنہائی کے اندر نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اگر وہی بات سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بات اس کو اثر بھی کر دیں اور اس بات کو قبول بھی کر لیں۔ ہمارے ہاں گھروں کے اندر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو نماز کے لیے کہیں نا تو لوگ نماز کے لیے نہیں کہتے ہیں، اپنے بھائیوں کو نہیں کہتے، بیٹوں کو نہیں کہتے، بچوں کو نہیں کہتے، گھر بیوی کو نہیں کہتے، اور وہ سمجھتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، سوئے ہیں تو سوئے رہے، کوئی بات نہیں۔ اب دیکھیں سادی سی ایک مثال ہے، اگر ہم گھر میں کھانا کھانے لگیں اور گھر میں کھانا اچھا نہ بناؤ تو ہم اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑتے ہیں کہ میں نے ساری چیزیں تجھے مکمل لا کے دی ہیں لیکن تو نے کھانا صحیح کیوں نہیں بنایا۔ یعنی وہ کھانا ہے، اگر اس کے اندر کمی کوتاہی ہو بھی گئی ہے تو قیامت والے دن اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو وہ بیوی ہے، آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کو نماز کی تبلیغ کیوں نہیں کی، آپ نے اس کو دینی معاملات کی تبلیغ کیوں نہیں کی۔ اگر دنیاوی معاملات کے اندر کپڑے استری نہ ہوں، کوئی چیز نہ ہو تو ہم گھر میں جھگڑنے تک لگ جاتے ہیں، لڑنے لگ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح شرعی معاملات جس کے بارے میں مرد سے پوچھا جائے گا کہ تو گھر کا حکمران تھا کہ کیا تو نے اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو نماز کی تبلیغ کی ہے یا نہیں کی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، دنیاوی چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم دنیاوی چیزوں کے بارے میں غصہ کرنا اپنا رائٹ سمجھتے ہیں اور اپنا حق سمجھتے ہیں، لیکن جو شرعی معاملات ہیں اور ضروری معاملات ہیں اور جنہوں نے دنیا کے اندر بھی کام آنا ہے، آخرت کے اندر بھی کام آنا ہے، اس کے اندر جو ہم وہ شرما رہے ہوتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، بیوی سو رہی ہے تو سونے دیں، بچے سو رہے ہیں تو کوئی بات نہیں سونے دیں۔ تو انسان کو تبلیغ ضرور کرنی چاہیے، کہنا ضرور چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آ رہا ہے کہ حدیث پاک ہے سامنے مشکوٰۃ شریف کی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یجاء بالرجل یوم القیامہ، قیامت والے دن ایک شخص لایا جائے گا، فیلقیٰ فی النار، اور اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، فتندلق اقطابہ فی النار، اب اس کے پیٹ سے جو اس کی آنتریاں ہیں وہ باہر نکل آئیں گی اور آگ کے اندر چلی جائیں گی، فیطحن فیہا، اور وہ شخص جہنم کے اندر جو وہ چکر لگائے گا، اپنی آنتریوں کو لے کر چکر لگائے گا، کطحن الحمار برحائی، جس طرح کہ ایک گدھا جو ہے وہ چکی کے ارد گرد جو ہے وہ بوجھ اٹھا کر چکر لگاتا ہے، فیجتمع اہل النار علیہ، اب اس کے ارد گرد جہنمی اکٹھے ہوں گے اور وہ کہیں گے ای فلان ما شانک، اے فلاں تیرا کیا طریقہ کار ہے،
الیس کنت تأمرنا بالمعروف، کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا، وتنہانا عن المنکر، اور کیا تو ہمیں گناہوں سے باز نہیں رکھتا تھا؟ یعنی تو ہمیں تو تبلیغ کرتا تھا، لیکن یہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ قال کنت آمرکم بالمعروف ولا آتیہ، وہ کہے گا کہ میں تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود میں عمل نہیں کرتا تھا، وانہاکم عن المنکر وآتیہ، اور میں تمہیں گناہوں سے باز رکھتا تھا لیکن میں خود جو ہے وہ گناہ کرتا تھا۔ حدیث پاک کے اندر آ رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوحی اللہ تعالی الی جبرائیل، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا، انقلب مدینہ کذا و کذا باہلھا، یہ فلاں فلاں بستی ہے، اس بستی کو تباہ و برباد کر دو، اس کو الٹ پلٹ دو، اور اس کے جتنے رہنے والے ان تمام کو غرق کر دو۔ فقال یا ربی ان فیہم عبدک فلانا، اب جبریل امین عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس بستی کے اندر تیرا فلاں بندہ بھی ہے، لم یعصک طرفۃ عین، کہ جس نے آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کی، یعنی وہ بڑا نیک بندہ ہے، ہر وقت تیرے ذکر و فکر کے اندر لگا رہتا ہے۔ قال، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فقال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا، اقلبھا علیہ وعلیہم، کہ تو اس بندے کو بھی تباہ و برباد کر دیں اور اس بستی کو بھی جو ہے وہ زیر و زبر کر دیں۔ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ سَاعَةً قَطُّ، اس لیے کہ جب ہر طرح میری نافرمانیاں ہو رہی تھیں تو ان کو دیکھ کر جو اس نے ان کو روکا نہیں، اور اس کے چہرے کا رنگ جو ہے وہ بھی بدلا نہیں، یعنی وہ لوگ گناہ کرتے رہیں اور یہ ان کو بات بھی نہیں کرتا تھا، خود عبادت کے اندر مصروف رہتا تھا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک عالم جو ہے اس کی فضیلت اللہ کی بارگاہ میں 1000 عابدوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ عابد جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں اس کے اندر میرا ہی بھلا ہوں، اس کے اندر میرا ہی فائدہ ہو، میں رات ساری نفل پڑھتا رہوں، روزے رکھتا ہوں، زکوٰۃ ادا کرتا رہوں، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا رہوں۔ عابد جو ہے اس کو صرف اپنی فکر ہوتی ہے، لیکن جو عالم ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ لوگوں کو بھی جو ہے وہ ان کی بھی اس کو فکر ہوتی ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، ایک عالم باعمل ہوں، عالم باعمل ہوں، وہ شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے جو ہے وہ باری ہوتا ہے۔ حدیث پاک آخری ہم پڑھتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات جو ہے وہ دیکھا، کچھ لوگ تھے تقرض شفاہم بمقارید من نار، کہ جن کے ہونٹ جو ہیں وہ آگ کی کینچیوں کے ساتھ جو وہ کاٹے جا رہے تھے۔ قلت من ہؤلاء یا جبرائیل، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ قال ہؤلاء خطباء من امتی کا، یہ آپ کی امت کے علماء ہیں، مشائخ ہیں، خطباء ہیں، واعظ کرنے والے ہیں، تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں۔ یأمرون الناس بالبر وینسون انفسہم، یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے وہ تھے جو وہ کرتے نہیں تھے۔ تو اس لیے کوشش یہ سب سے پہلے یہ کرنی چاہیے، بڑی اہم بات میں کرنے لگا، سب سے پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر دین پر خود عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسرے نمبر پر جو ہے وہ لوگوں کو ضرور تبلیغ کرنی چاہیے۔ اگر ایک مسئلہ بھی آتا ہے نا وہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں، ایک مسئلہ بھی یاد ہے وہ بھی لوگوں کو بتائیں، ہو سکتا ہے اگلا بندہ عمل کریں اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی برکت سے آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام